ایک پہلا نقطہ بھی چل رہا ہے، اس پر بولیے اپنا قائم رکھیں، ہلنا نہیں ہے یہاں، ابھی پہلا پوائنٹ چل رہا ہے، نماز کے بعد سے شروع کریں۔ بچے کچے اسلام آباد سے خوش آمدید، میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان۔ بچے ہوا وہ حصہ اس لیے کہ جو سینٹر ہے، جو ڈی چوک ہے، اس کے اوپر آج بھی طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ ان کو CNN نے ایک بڑا اچھا نام دیا ہے، سیکیورٹی ببل، یعنی کہ وہ ایک سیکیورٹی کے بلبلے کے اندر سے، جو ان کا بلٹ پروف ایک کنٹینر ہے، اس کے اندر سے تقریریں کرتے آئے ہیں۔ جس حکومت کو وہ ڈسمس کر چکے تھے، اب یہ ایکس ہو گئے، اب آپ نماز پڑھیں اور کل صبح بات کریں گے۔ اسی حکومت کے جو اعلیٰ لوگ ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ انہیں پتہ ہے۔ آئین جو سب کے اوپر ہے، آئین جو سپریم ہے، اس کے تحت اگر کوئی طریقہ ہے تو حکومت شاید مان لے، لیکن جو یہ باتیں کرتے آئے ہیں ابھی تک تو کسی کو اس طرح نظر نہیں آئی۔ ہم اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں۔ طارق محمود صاحب ہیں، سابق پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، تھینک یو۔ آیت اللہ دنائی صاحب، MNA فار دا پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کے ریحان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں۔ ظفر علی شاہ صاحب، سینیٹر فار دا PMLN، بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں سیاستدانوں کی اجازت سے اگر ہم ایکس جسٹس صاحب سے پوچھ لیں، طارق صاحب، یہ جتنے مطالبات ہیں کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، ان مطالبات کو کرنے کی قادری صاحب کو کوئی آئینی ان کی اجازت ہے؟ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن تو تحلیل نہیں ہو سکتا، دس از ون۔ گورنمنٹ کی تحلیل ہونے کی تو قصہ ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب وہ بیٹھ کے ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ کر چکے ہیں۔ نہیں، وہ تو اب قصہ ختم ہو گیا نا، وہ ڈیمانڈ تو خود بخود ختم ہو گئی نا۔ جس وقت آپ ان کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں تو اگر ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس اگر کوئی اختیار ہے کچھ کام کرنے کا، تو وہ تو پھر آپ ان کی جب اتھارٹی مان لی تو وہ مطالبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک مطالبہ ہے، لیکن وہ مطالبہ جو ہے کہ الیکشن کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، اس میں جو ان کا سارا جو زور تھا وہ تھی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ، جو کہ ورکر پارٹی، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے ایک 2011 پٹیشن داخل کی تھی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی بشمول ان دونوں کی بڑی پارٹیوں کے لوگ وکیل پیش ہوئے، اپنے پرپوزل دیے، اور انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی 6 جون یا 8 جون کو، ٹھیک ہے نا جی، جس کو انہوں نے کاپیاں بھی تقسیم کی۔ تو جہاں تک اس ججمنٹ کی بات ہے، اس پر امپلیمنٹیشن کی کارروائی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پیش ہوا ہے، اس نے کوئی رپورٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ ایک اور کام یہ کیا ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ کو لیجسلیشن کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، اور رول بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے ود دی اپروول آف دا پریزیڈنٹ۔ تو اس حد تک تو دیکھیں کچھ تو، بلکہ انہوں نے تو کہا یہ سب کچھ اس میں ہے، تو اگر اس میں ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مزید تجویز ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے، وہ اس الیکشن سپریم کورٹ میں جا کے فریق بن کے اگر کوئی اور وہ بھی دی سکتی تو وہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے تو مجھے وہ اس سٹیج پر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ طارق صاحب، وہ مبارک ہو، سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کو اریسٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سر، یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، بالکل، دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں، میری رائے میں اگر آپ کے ٹاک شو میں اگر میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں جو کہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی وکیل صاحب نہیں بیٹھے، کوئی ایسے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بلا وجہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اگر کنٹمپٹ میں نے کی تو کنٹمپٹ وہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنٹمپٹ جو ہے وہ ہر طرح کے اور ایک اور بات، جہاں تک الیکشن کمیشن کے بارے میں انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا فخرالدین صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، باقی سب بیکار ہیں۔ نہیں، لیکن باقی سب انہوں نے اس لیے بیکار کہا کہ وہ مکمکا کی بنیاد پر آئے ہیں۔ تو اگر وہ مکمکا کے پر آئے ہیں تو اس نہیں سربراہ نہیں، اس آپ قانون دان ہیں، اسی لیگل کانسٹیٹیوشن پروویژن کے تحت فخرالدین جی صاحب ابراہیم بھی آئے۔ ٹھیک ہے۔ آیت اللہ دنائی صاحب، آپ سے 2 دلچسپ سوال سر۔ پہلا تو یہ 4 گھنٹے سے آپ ان سے بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے خیال میں انہوں نے جو ٹائم مانگا، ہم ایک مجبوری کے عالم میں اس وقت جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، جو شیلڈ اس نے جو بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کیا نا، اسی زمرے کو لے کر کے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ادروائز اس کے جو لیگل جیسے باتیں ہیں، جو پولیٹیکل باتیں ہیں، اس کی تقریر سننے کے لیے تو دوست تو نہیں گئے۔ یہ مذاکرات 2-3 گھنٹے یا گھنٹہ 2 گھنٹے کھینچے گا، کیونکہ اس کی تقریر کا متن بھی ہمیشہ 2-3 گھنٹے تھا، تاکہ لگے سب کو کہ بھائی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہماری بات ہے۔ لیکن ہم سیریسلی صرف ان چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے پورا پاکستان، پوری دنیا کو، بہت سارے انٹرنیشنل جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں انہوں نے بھی اس کو دکھا دیا۔ تو ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پہلے سے ایک امیج بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس امیج کو پولیٹیکل امیج یعنی جمہوریت پسند لوگ بھی اس کو فالو کرنا شروع کریں۔ اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ مذاکرات اس طرح چجائے کہ وہ اس وقت ہمارے لیے ایک قابل قبول نہیں تھا، لیکن بامر مجبوری اس کے ڈیمانڈ پہ، اس کے حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے پولیٹیکل فیصلہ یہ ہوا
کہ اس کی طرف جایا جائے. اور یہ اکیلے میں نہیں ہوا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس پولیٹیکل گراؤنڈ کو بنانے میں جن دوستوں نے ساتھ دیا, خصوصاً اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب اور جتنے بھی جو کل ہوا ایک اظہار یکجہتی ہوا, وہ اظہار یکجہتی نہیں ہوا, وہ بالکل اس پروگرام کو اپنا سمجھ کر کے ہوا کہ ہم نے جمہوری پروگرام کو چلانا ہے. تو جمہوریت پسند دوستوں کے رائے مشورے کے ساتھ یہ آگے چل پڑا. اور ایک خدا کرے آدھے گھنٹے میں, اور جب وہ باتیں اپنے تمہید اور تشریحات پہ نہ جائے تو وہ اس کو فارغ کر کے لوگوں کو گھروں پہ بھجوا دے. کیونکہ اس وقت میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہاسپٹل سے, تو وہاں پر بھی بہت سارے بچے بچیاں جو ہے بہت پریشان تھے. تو ہم یہ نہیں چاہتے سب گھروں کو چلے جائیں. جو پالیٹکس ہے نا وہ ٹیبل کی بات. اب دیکھو جو آخرکار سیاست ہے وہ ایک کنٹینر پالیٹکس میں بھی آ گیا نا. تو کنٹینر پالیٹکس کے حد تک تو ہم پہنچ گئے. وہ اسی طرح کر لیتا تو اب مقتدی اور امام کا چیپٹر اس کا تو کلوز ہو گیا. اب وہ جو اسٹیج لگا ہوا ہے اس اسٹیج سے ابھی امید ہے کہ وہ ہٹ جائے. ظفر علی شاہ صاحب, بہت مبارک ہو آپ کی پارٹی کو. اس نے کل ان دا فیس آف a lot of propaganda ایک بہت صحیح وقت پہ صحیح لوگوں کو بلا کے ایک واضح میسج دیا, ہمارا آئین ہے, ہمیں مقدس ہے, ہم جمہوری تسلسل چاہتے ہیں, کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھانے دیں گے, نہ اٹھائیں گے. سر ایک بات, یہ صاحب یہاں جب پہنچ گئے ہیں, یہ جو ہماری ہارٹ لائن پہ انہوں نے انگلی رکھ دی ہے, ان کو یہاں تک آنے کا اجازت رحمان ملک صاحب نے دی تھی, ان کی بہت ساری حرکتیں. سر آپ یور اے لائر, آپ اس کو کرمنل نیگلیجنس سے کچھ کم سمجھتے ہیں جو رحمان ملک صاحب نے کیا ہے؟ نہیں, رحمان ملک صاحب کی کیا ہمت تھی کہ اس کو روکتے کہ جس کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہو. سوال تو یہ ہے نا کہ وہ روکنے کی ہمت تو تبھی کرتے نا کہ ان کو کوئی روک. دو ہی بات ہے, یا تو یہ ہے کہ قانون اجازت دیتا ان کو, یا ان کو اپنا حکمران اجازت دیتا ہے. قانون اس کی اجازت دیتا ہے سر؟ وائی ناٹ, کوئی بالکل, یہ دس از ناٹ فرسٹ ٹائم. قانون اس کی اجازت دیتا ہے سر کہ وہ آ کے کہیں ساری اسمبلیاں جو ہیں وہ اب ایکس ہو گئی؟ وہ تقریر میں تو کوئی یہ نہیں ہے نا, بے شماری نیوم بولتے ہیں ہم, مطلب ہے ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. کبھی 1000 سال عمر ہے ہوئی ہے کسی کی کہ وہ جنگ لڑے گا؟ ہم کوالہ کے پل پر لٹکا دیں گے کبھی فزیکلی. آپ سمجھتے ہیں طاہر القادری صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ بغاوت ریاست کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں ہے. یہ رائٹس میں آتا ہے, اور اس لیے ورنہ اتنی حکومت پاگل نہیں ہے اس کو روک دیتی, لاہور میں روک دیتی, یا ادھر. مجھے تو لگتا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کم از کم اتنے ہی تھوڑے سے ڈسپیوٹڈ ہیں. خیر آپ نہیں, وہ اور میں انٹیریئر منسٹر کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک رائٹس کی بات کر رہا ہوں کہ, اور بیٹھے جیسا مطلب ہے, سوال یہ ہے کہ جو رائٹس کانسٹیٹیوشن آپ کو یا مجھے دیتا ہے وہ کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ مطلب یہ اس کا, اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے فقہ جعفریہ کے یہاں پہ بہت بڑا ایک, جناب کو یاد نہیں ہوگا, یہاں بہت بڑا مطلب وہ تو اندر سیکریٹریٹ تک داخل ہو گئے تھے مطلب, تو وہ ہوا. یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی نے جلسہ کیا, دھرنا کیا, وکیلوں نے جلسے کیے, دھرنے کیے. یہ کوئی دس از ناٹ فرسٹ ٹائم. تو یہ بھی انہوں نے بھی یہ ان کو نہیں, جلسہ دھرنا آپ کا آئینی حق ہے طارق محمود صاحب. اور کس بات پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس کی بغاوت والی بات کر رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ بھائی بغاوت کرتے ہیں. قطر کوئی ایسی بغاوت والی بات نہیں ہے. یہ بغاوت نہیں ہوتی سر. گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا, میں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, آپ قانون دان ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, آپ سمجھائیں نا ذرا. دیکھیں, گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا ایک سیکشن ہے نا, آپ کے ذہن میں آ گیا نا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا ہے اور اس کے خلاف, دیکھیں آپ نے ہمارے لانگ مارچ کی بات کی, ہمارا لانگ مارچ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان ججوں کو جو نکالا گیا تھا غلط, جو ہر کوئی مانتا تھا, اس کو واپس لایا جائے. اور چونکہ 30 دن کا وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ان دونوں پارٹیوں کے سربراہوں نے, اس کی ہمارا صرف اس حد تک تھا. ہم نے اگر طارق محمود صاحب آپ اس چیز کو لیڈ کرتے ہوئے ایک دم گھومتے جوش میں آتے اور کہتے میں 5 منٹ دیتا ہوں, پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریزائن کر دے, اب وہ ایکس ہو گیا, آپ سب کو دیکھتے ہوئے. میں تو یہ نہیں کر سکتا. آپ نہیں کرتے, لیکن اگر کرتے. نہیں, میں یہ نہیں کرتا. اور جہاں تک دیکھیں یہ اسمبلی کا جو حق ہے نا, اس میں ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن رائٹ اس حد تک ہے جہاں تک باقی سسٹم کو آپ جو ہے سیڈیشن نہ ہو. ہاں نہیں, باقی سسٹم کو آپ پیرالائز نہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے برطانیہ نے وہ جو بنا دیا نا ہائیڈ پارک, وہ اسی چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کو. لیکن میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قادری صاحب جو بچے اور لے کر آئیں ان کی ذمہ داری ہے, لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, کیونکہ لائف ان بچوں کی, معصوم بچے جو گود میں ہیں, ان کی لائف کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ایک آدمی ان کی لائف ایٹ سٹیک رکھ دے, ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. نہیں, ریاست کی ذمہ داری اس لیے ہوگی کہ اس کی, وہ تو دیکھو 2 سال کا بچہ جس کی گود میں ہے, یا 6 ماہ کا بچہ جس کی گود میں ہے, دیکھیں اس کو تو کوئی نہیں ہے, اس کی زندگی کی اسٹیٹ ذمہ دار ہے.
وہ کم سے اس کی گارنٹی, اور اس میں ہمیں, اور یہی ایک ایلیمنٹ سے, یہ ہیومن ایلیمنٹ سے, جہاں آپ بے شک اس کو ایکسپلائٹیشن کہہ لیں, لیکن میں یہ کروں گا اس کے باوجود ریاست کی ذمہ داری اور ذمہ داری پوری کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے ایک بات بتائیے درانی صاحب, یہ ہاؤ ڈڈ یو لیٹ دس کم ٹو پاس, یہ یہاں پہ پہنچنے کا یہ بہترین آئیڈیا کس کا تھا؟ دیکھیں میں ایک بتا دوں, جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا اور کاکا نے بھی اس بات کو آگے لے کر کے پہنچ گئے کہ اس سبجیکٹ کو اگر پولیٹیکلی ہم ادھر روک لیتے نا, سب سے پہلے جلسے میں اس نے اعلان کیا تھا کہ میرے پاس 40 لاکھ افراد کے ساتھ میں اسلام آباد جا رہا ہوں. وہ ابھی بھی یہی اعلان کرتے ہیں میں یہاں 40 لاکھ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. اب آپ کیلکولیٹر تو آپ کے ہاتھ میں ہم نے دیا نا, نگاہیں آپ کی ہیں, پورے دنیا آپ کی نگاہوں سے پوچھ رہے ہیں نا. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جرمن ٹی وی سے میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ جی 25,000 آدمی, میں نے خود اس کے نیوز میں سر ہم بھی 3 دن سے کہتے ہیں. ایک سیکنڈ, جہاں جرمن نیوز نے کہا کہ 25,000, آپ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے, اگر وہ 40 لاکھ ہم نہ چھوڑتے تو وہ کہتا میرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو ایکسپوز ہونے کے لیے راستہ دیا گیا کہ وہ آ جائے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کو راستے میں بہتر جگہ نہیں ملی تھی. نہیں سنیے نا, اگر وہ 40 لاکھ واقعتاً لے کے آ جاتا, جو کہ فرض کیجئے اگر وہ 40 لاکھ اس کے ساتھ اوریجنل ہوتے, تو ہم کہتے, آپ کہتے کہ بھائی اس کے ساتھ تو 40 لاکھ افراد ہیں. وہ 40 لاکھ افراد امام مہدی کے زمانے میں اس کے پاس آ جائیں گے. اور ایک سیکنڈ, میں ایک نکتہ آپ کو سمجھانے کی کوشش, ہم نے اس کو راستے میں لایا, روکا اس کو پہلے دن, تو اس کا آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ اس کی طاقت کتنی ہے. 40 لاکھ نہیں تھا, لہٰذا اس نے کہا مجھے ڈی پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. ڈی پوائنٹ سے پہلے اس کو لا کر کے جہاں اس کی ضرورت تھی وہاں پر اس نے کہا کہ پیچھے میرا ہونا چاہیے, 5 منٹ دیتا ہوں. 5 منٹ دیتا ہوں. لیکن جب اس کو راستہ دیا گیا اگلے صبح کے لیے, وہ پہنچ گیا ادھر. اس کا ٹوٹل ایریا جو ہے نا, اب آپ کے پاس کیلکولیٹر کے آپ کے سامنے, آپ کے کر چکے نا, 40 لاکھ میں اور 40,000 میں فرق ہو گیا نا, 2 سے پھر اڑ گئے. تو اگر ہم پہلے نہ کرتے تو ان کی گورنمنٹ صوبے میں کہہ دیتے اس کو کہ جناب ہم تو 40 لاکھ افراد کے ساتھ تھے, شہباز شریف نے مجھے روکا. شہباز شریف تو یہی کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب نے اچھا کیا, اس کو راستہ دیا, جلسہ کرنے کا دے دیا, پھر آگے بڑھنے کا دیا, جو اس کا پولیٹیکل موٹیو تھا. اب پھر وہ آ کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے ایشوز ہیں, میرے پوائنٹس ہیں, میں وہاں جا کے اعلان کروں گا. ہم پورا قوم اس انتظار میں تھے کہ یہ وہاں سے آ کر کے جس ایشوز پر آ رہا ہے, کیونکہ بندہ مسافر باہر سے تھا, کینیڈین مسافر تھا, تو کینیڈین مسافر کو لا کر کے جب ہم نے راستہ دے دیا تو ہم نے پوچھنا تھا کہ انٹرنیشنل دنیا 7ویں سمندر سے بندہ آیا ہوا بندہ, وہ پاکستان کے اوپر اور کینیڈین یہ نہ پوچھے تم نے ہمارے شہری کے ساتھ کیا کیا, راستہ دے دیا. درانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوریس تھے, اس لیے آپ نے سوچا چلو سن لیتے ہیں یہ کیا کہے گا, ورنہ ضائع جائے گا. جیسے بہت ساری تقاریر تھے, ڈرون حملے تھے, جیسے اس میں آیا قائد اعظم پر ڈرون حملہ ہوا, تو اس کو اگر ہم اس کو نہ چھوڑتے تو انتظار, آپ لوگوں نے کہا کہ ڈرون ہو رہا ہے, وہ قائد اعظم اس دن شہید ہو گیا بیچارہ, ٹھیک ہے. ابھی اس کو لے کے اگر ہم راستے میں کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایشو بناتے. شاہ صاحب سے پوچھیں گے اس کے اوپر, ایک بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ رائٹ آف پروٹیسٹ آپ کا حق ہے, رائٹ آف سیڈیشن آپ کا حق نہیں ہے. اس کو بھی ماننا جمہوریت کے اندر اسی وجہ سے یہ غلطی شروع ہوئی تھی کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹوپی لگا کے پورے شہر کے اندر ایک پورے مذہب کو وہ مذاق اڑا رہے تھے, ان کو پادری کہہ کے, دوسرا جس کی وجہ سے پاکستان یونائٹڈ کرسچنز موومنٹ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. جی نہیں, انہوں نے ایکسکیوز کر لیا. اچھا, پادری کا ایکسکیوز کیا تھا. پھر وہ کرائسس مینجمنٹ سیل کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں, ایک ایسے وقت میں جب الیکشن سامنے ہے, ایک ایسے ڈیزاسٹر کو جس کو سب بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں ایف آئی اے کا آدمی ہوں, لال مسجد جیسا آپریشن نہیں کروں گا, ٹارگیٹڈ آپریشن کروں گا. ڈیزاسٹر. اس کے بعد قاہرہ صاحب نے بھی انہیں ایکسکیوز نہیں کیا. آپ دیکھ رہے اسلام آباد سے, بیک ود یو آفٹر بریک. ہلنا نہیں ہے یہاں, ابھی پہلا پوائنٹ چل رہا ہے, نماز کے بعد سے شروع کریں. ویلکم بیک. یہ 4 نکات میں سے صرف ابھی ایک نقطے کی بات ہوئی ہے. آپ پیچھے قمر زمان قاہرہ صاحب کی ذرا ریاکشن دیکھتے, یہ وہی ریاکشن ہے جو انہوں نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا نا, وہ 2 منٹ, اور قاہرہ صاحب جو ہیں وہ نقل اتار رہے تھے ان کی. آج لائٹ چلی گئی تھی کنٹینر کے اندر تو ایمرجنسی لائٹس آن ہو گئی تھی. آپ سے سوچ ہی سکتے ہیں اس وقت قاہرہ صاحب اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہوں گے. ظفر علی شاہ صاحب, اگر ہم رحمان ملک صاحب کی طرف آ جائیں, جن کو قاہرہ صاحب نے خود ڈسون کیا کل, ان کو ڈسون اس طرح کیا کہ وہ کرائسس مینجمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں میں ایسا آپریشن کروں گا, ویسا آپریشن کروں گا. صدر پاکستان کہہ رہا ہے کوئی آپریشن نہیں ہوگا. سر یہ ہینڈلنگ تو بری ہے نا, یہ یہاں تک آنے تو نہیں دینا چاہیے تھا نا. بری کیا جی, فیل ہو رہا ہے پورے پچھلے 5 سال کی پوچھے, ہم تو بتائیں گے آپ کو, اگر یہ فیل نہ ہوتے تو آج نہیں. سر قادری صاحب کا یہاں آنے کا بتا دیں سر, یہ تو ذرا زیادتی ہے. پوچھے نا آپ, کیا بات پوچھی آپ؟ میں نے ہم سے پوچھا کہ قادری صاحب کا یہاں تک پہنچ جانا وزارت داخلہ کا دارالحکومت میں ایک بہت بڑا فیلئر ہے.
نہیں فیلر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا، یعنی اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روک کیوں نہیں دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فس کریٹ ہوتی، اس کے نتائج زیادہ خطرناک ہوتے. تو یہ ان کا آنا رائٹ تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا کہ ان کو روکا نہیں یا کوئی تشدد نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹ پر بھی یہ بہتری ہے. اور جو قادری صاحب نے تو خود کہا کہ جناب میرے، اور بلکہ وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا کہ 5 دن کے دھرنے میں کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتا نہیں ٹوٹا. 2 کنٹینر گر گئے. جی 2 کنٹینر گر گئے. کنٹینر تو پھر کسی نے، وہ تو یہ نہیں ہے نا کہ اگر وہ ویسے کسی طریقے سے گر گئے ہوں تو وہ نہیں سر انہوں نے دھکا دے کے ہٹائے. تو خیر شاہ صاحب میں دیکھیں طارق صاحب سے میں نے کلیریفائی کرایا تھا نا. نہیں سر میں نے کلیریفائی کرایا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جائز حق میں نہیں آتا. تو آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ یہ سارے اعلانات جو ہیں یہ جمہوری دائرے کے اندر ہی ہیں؟ بالکل جمہوری دائرے کے اندر ہے. 100% سٹیشن وہ ہوتی ہے شاہ صاحب کہ اگر وہ مسلح چڑھائی کر دیتے، اگر وہ وائلنس کرتے ہیں. جی وہ اسالٹ اینڈ بیٹری ہوتی ہے. نہیں اسالٹ اینڈ بیٹری تو ویسے میں آپ کو وہ بھی اسالٹ اینڈ بیٹری ہے، لیکن جو آپ سٹیشن ہے نا وہ بہت بڑا لفظ ہے. مطلب ہے اس طرح تو ہر تیسرے دن ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اندر جیلوں میں چلی ہے. مطلب یہ سٹیشن نہیں ہے، یہ بالکل فار دا لارجر انٹرسٹ آف دی رائٹس آف پیپل آف پاکستان. یہ رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے اور جو باتوں کا بھی رائٹ ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے سوری اگر آپ کو بری لگے، لیکن جب تک یہ پنجاب کے اندر سے گزر رہے تھے تو آپ کو یہ بہت ہی برے لگ رہے تھے. اب یہ کیپٹل ٹیریٹری پہنچ گئے ہیں تو سب ان کا رائٹ ہے. اگر ان کا رائٹ نہ ہوتا تو ہم پنجاب بھی روک لیتے. نہیں سر اگر وہ مس یوز کر رہے ہوتے یعنی اپنے رائٹ کو، یا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے، ان کا رائٹ ہے، وہ تو کیا، اسی لیے ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. بلکہ ہم پر تو انہوں نے جھوٹے الزام لگا دیے کہ جی ہم ہماری بسیں روک دی کہ ہمارے بڑے جی وہ 500 بسیں 6000 یہ سیاسی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. تو سیاستدان بڑے اچھے ہیں ویسے قادری صاحب. کہو نا سیاستدان قادری صاحب بھائی جان سارے اسی پاکستان کے سیاستدان پھر آپ کو پتہ ہی ہے. آیت اللہ دنائی صاحب فائنسٹ آف دا کراپ ہمارے پاس ہیں پاکستان میں، ایک قادری صاحب بھی ہیں. لیکن سر آپ کا یہ رحمان ملک صاحب کی دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک بڑی خوبصورتی ہے ڈسینٹ. آپ لوگ مان لیتے ہیں جب کوئی غلطی ہوا کرتی ہے، آپ یہ مان لیں نا ملک صاحب ہیز میسڈ اپ. لیکن میں ایک چیز آپ مان جائیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں دوران صاحب اجازت سے. ملک صاحب کی آپ بات کیا کرتے ہیں، کبھی ذمہ دار ایک منسٹر، انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہو ان کے چلنے سے پہلے ہی؟ میں بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حملہ ہو سکتا ہے، حملہ ہوگا. یہ جوک بنا دیا انہوں نے، وہ عجیب سی بات تھی. لیکن وہ رحمان ملک صاحب جی لیکن میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اچھے انداز میں، بالکل کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں، پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہوں کہ میں رحمان ملک صاحب کے طرفداری کر رہا ہوں. انہوں نے جس انداز میں، اچھے انداز میں لاہور سے لے کر کے یہاں تک اور کل آج اس وقت تک جو ڈیل کیا ہے، وہ تمام ڈیلنگ میں رحمان ملک صاحب، پرائم منسٹر صاحب، پورا پیپلز پارٹی اور پریزیڈنٹ صاحب ایک لفظ پر، ایک چیز پر متفق ہے. ایک اکیلے میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے. جہاں پر پرائم منسٹر موجود ہوں، جہاں پر رحمان ملک صاحب مشورہ کر رہے ہوں، جہاں پر ایک باڈی مکمل موجود ہو، جہاں پولیٹیکلی اور اس کی سربراہی آصف زرداری صاحب کر رہے ہوں، تو کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس میں سے اس نے اکیلے میں بیٹھ کر کے 10 بجے وہ فرماتے ہیں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کروں گا، 11 بجے زرداری صاحب فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں سر، میں ایک بات بتا دوں کہ اگر اس نے اس انداز کو اپنا لیا، وہ اس کا رائٹ تھا، ایک رائٹ تھا ایز اے. اگر وہ یہ بھی نہ کہتا، وہ بھی یہ نہ کرتا، تو 18 کروڑ عوام جو ہے نا، وہ تو پھر آپ سے توقع کرتے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا اس نے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کی. اس نے اپنے جو اس نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا نا. اس نے کیا برا کیا کہ اس خبر کو دے دیا. کیا انٹیلیجنس کی رپورٹ اگر بار بار آنے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں، کہ اگر اس نے ایڈوانس میں بتا بھی دیا، اور خدا نخواستہ کوئی چیز اگر ایسا مسہپ ہو جائے، پھر آپ کہہ دیتے کہ جناب رحمان ملک صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس نے ٹارگیٹ آپریشن کسی صورت میں کہیں بھی اس کا، اور یہ جب اگر مسہپ نہیں ہو رہا ہے تو راستہ اس کو دیا جا رہا ہے. اب پولیٹیکلی ایک بات مجھے بتا دو، آپ مجھے، اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ میں وہ نہیں کرتا جو انہوں نے کیا. کیسے؟ میں پہلے دن وہ نہیں کرتا، دوسرے دن میں مذاق نہیں اڑاتا طاہر القادری کا، میں جمہوری حق نہیں کہتا سیڈیشن کو. اس کو چھوڑو، مذاق اڑانا اور سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، اس لفظ کو لیٹ می ٹیل یو، لال مسجد جیسا آپریشن نہیں کروں گا. میرے پیارے، اس نے اگر بتا دیا تو اس نے اپنا ٹیکنیک بھی بتایا کہ میں اس طرح کا گولی نہیں چلاؤں گا، میں اس طرح کی بات بھی نہیں کروں گا. نہیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا مرڈر ہوگا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو میں قتل کروا دوں گا. نو، اس میں رحمان ملک میں اور پچھلے جرنل کے فلسفے میں اور پروگرام میں اور اسٹائل میں بہت فرق ہے.
ایک اس نے کبھی نہیں کہا میں فورس استعمال کروں. اس نے ایف آئی اے کبھی جنرل 8 سال سے ایک ہی بات کرتا نہیں ایف آئی اے کبھی قتل کیا, کبھی ایف آئی اے نے ایف آئی اے قتل نہیں کرتا ہے. ایف آئی اے کا لفظ وہ استعمال کر رہا تھا. وہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں آرمی رینجرز استعمال کروں گا, میں فوج بلاؤں گا, میں نے یہ کرنا ہے, میں کمانڈو. نو, اس نے کہا کہ میں اس نے ایف آئی اے کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے نا, جو اس کے پاس ہے, جس کا انداز ہے اس کو ہوتا. تو ان کا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو صحیح سے بتا رہا ہوں, آج تک اس وقت تک بہتر کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو رحمان ملک صاحب کو مبارکباد دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نہ دیں, لیکن پولیٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ اسی کے ڈیلنگ پہ اس وقت دیکھیں زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ہائی کمان ہے, ہائی کمان کے حکم کے مطابق پارٹی اور کمانڈ پورے کا پورا چلتا ہے. پرائم منسٹر صاحب فل کمانڈ کنٹرول کر رہے ہیں پولیٹیکلی اس بات کو, جہاں سے اپنے تمام متحدہ ساتھی جتنے بھی اتحادی تھے ان سب کو لے کے آپ اپریشیٹ کریں نا گورنمنٹ کو ایک جگہ پہ. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بغیر اپوزیشن کے مشورے کے بھی ہم آگے نہیں بڑھے. ان ٹوٹل تمام ادارے, تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہو تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے مسہپ ہو جائے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کل آپ کہیں گے کہ آپ کی حکومت نے ایسا حرکت کیوں کروایا. ان کو اگر ہم راستہ نہ دیتے, راستے میں شہباز شریف صاحب اور شاہ صاحب ان کو روک لیتے, فیض آباد سے روات کے کونے تک نا, تو آپ کہتے تھے کہ جناب آپ نے روکا اس کو, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ تو غیر جمہوری. اب یہ اب جیسے بٹائے بھی آپ کہیں گے کہ ظلم ہے, اتارے بھی آپ کہیں گے ظلم. ٹھیک ہے, ہمیں شوق ہے بھی یہ کرتے. طارق محمود صاحب مبارکباد دیجیے ہمارے ٹی منسٹر کو. سر جب وقت آئے گا دے دے گا, کیونکہ میں اپنے سٹینڈ سے ہٹ نہیں سکتا. دوپہر کو ایک چینل پر میں نے بیٹھ کے رحمان ملک صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اب یہ معاملات میں مذاکرات ہونے لگے تو رحمان ملک صاحب آپ تھوڑی دیر کے ذرا سائڈ پر ہو کے خاموش رہیے گا, جو کچھ کام کرنا ہے آپ دفتر میں بیٹھ کے کریے گا, جو آپ کا کام ہے کرے گا, لیکن آپ جا کے کچھ اسٹیٹمنٹ وغیرہ مت دیجیے, ان معاملات کو اب سالو ہونے دیں. طارق صاحب جسٹس صاحب ایک بات بتاؤں, اب تک جب سے آپ نے کہا ہے, جب سے وہ خاموش ہے نا, جب سے, تو اس کو آپ مبارکباد. ہاں مبارک ہو, جسٹس طارق محمود کی سن لی رحمان ملک صاحب. اچھا طارق صاحب آپ لائر رہے, جج, سر آربیٹریشن کی ہوگی جی, یہ حکومت اور قادری صاحب کے درمیان 4 گھنٹے تک کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیس سیونگ ہر کوئی کر رہا ہے اپنی. یہ ہم نے اس کے مثال کے تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ جس وقت الیکشن ہوتے تھے نا تو ہم ایک باڈی بنا لیتے تھے کہ جناب یہ وہاں سب کو اکٹھا کر کے نا 400-500 وکیلوں کو, تو کہتے تھے جی یہ 4 آدمیوں کی باڈی بنا دے, کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا تھا میں الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہوں. تو وہ پھر 4 آدمی جو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے نا, تو کرتے کراتے ہیں کچھ صرف بیٹھے رہتے تھے, 2-4 گھنٹے گپے مارتے تھے تاکہ باہر والوں کو بیٹھے بعد پتہ چلے, بڑی ڈیبیٹ ہوئی, ڈیلیبریشن ہوئی اور اس کے بعد اتفاق ہوا. یہ ٹھیک ہے فیس سیونگ اگر کسی کی ہو رہی ہے, یہ قادری صاحب کی ہو رہی ہے, نہیں میں نہیں سب کی. دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا, دیکھیں میرا پرابلم جو ہے, دیکھیں قانونی اور آئینی پوزیشن میں غلط ہے یا صحیح میں نے واضح کر دی, لیکن یہ جو ہیومن فیکٹر اس میں آ گیا نا, وہ کنسرن ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی نہیں میری بھی ہے. جان بوجھ کے ایک آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے, عورتیں بچوں کو روڈ پر کھڑا کر کے. دیکھیں نا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن ہم نہیں, فائدہ تو نہیں نا, الٹیمیٹلی جو بھی بات ہوگی وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی. مثال کے طور پر کیا فائدہ اگر الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کو کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا انلیس کہ 2/3 میجورٹی سے وہ ہو جائے. اگر مثال کے طور میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کے لیے آلریڈی الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو یاد ہوئی, جب یہ چیف الیکشن کمیشن صاحب آپ کو آئے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پوری میٹنگ بلائی تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا اور یہ سارے نمائندے گئے تھے, انہوں نے پرپوزل بھی پیش کیے. تو دیکھیں جو کام ہو سکتا ہے قانون میں, رول میں, اس میں اگر سجیشن آتے ہیں اور بہت سے, تو اس میں کوئی غلط بزور بازو سجیشن آنا, اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چڑھاؤ کر دو. نہیں دیکھیں ایک بات میں نے پہلے بھی کہی, دیکھیں جو بات اس سے ہو رہی ہے نا وہ صرف ان کو بچانے کے لیے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ قانون اور آئین کے مطابق. اور یہ جو زور و بازو والی بات کرنا, یہ اصل میں کاسٹ پے کر رہی ہے, اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال میں چونکہ ڈیلیور کچھ نہیں کیا, تو یہ اس وجہ سے یہ قیمت ادا کر رہے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے. شاہ صاحب یہ بریک سے پہلے سر مجھے آپ یہ ایکسپلین کر دیں, ان کی یہ 62-63 والی لائن یہ تو بڑی پاپولر ہے سر, یہ سب لوگوں میں بڑی پاپولر ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ حالانکہ یہ کہنے والے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ شور مچا رہے ہیں, لیکن صادق ہوں, امین ہوں, سر یہ لیک آف گورننس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے نعرے بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں. نہیں جی, یہ 62-63 کی تو جو ڈیمانڈ ہے, یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے وقت کی, اور اس میں یہ ڈیمانڈ تقریباً سب پولیٹیکل پارٹی کی ہے کہ جو 62-63 پر پورا اترتا ہو تو وہ
اب قاضی صاحب نے بڑا ذرا زور دے کے اور تھرسٹ دے کے اس پر کہا کہ اس کو ریئل اسپرٹ اس کو لاگو کیا جائے، ورنہ سیکورٹی ہوتی ہے 5 منٹ کی، نامینیشن پیپر دیکھا آگے کیا، چل بھائی کوالیفائی، اور پتہ تب چلتا ہے جب بعد میں اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں جناب اس نے تو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے، یہ تو ڈیول نیشنلٹی والا ہے، نکل جاتا ہے یہ ہے جی، پھر نکال دیا جاتا ہے. نہیں پھر نکال بھی تو تب دیا جاتا ہے نا جب کوئی، ایون آج تک بڑا شور ہوا آج تک بھی ڈسکوالیفائی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں کہ جنہوں نے جو ری الیکٹ ہوئے ہیں سر، جو ری الیکٹ ہوئے ہیں یا جو پہلے الیکٹ ہوئے ہیں، یعنی جو ان کا رونا ہے یہ سسٹم کی، اس میں یہ کمی تو ہے نا کہ 62-63 کا صحیح اطلاق نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا ہے جو مطلب میں سمجھا ہوں کہ یہ اس کا بندوبست کیا جائے، اور یہی نیگوشیشن بھی یہی ہو رہی ہوں گی صحیح کہ 62-63 کو صرف سیکورٹیاں والے دن پہ نہ رکھیں، یہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی لگائیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہوں ان کے بارے میں فل فلیج انفارمیشن رکھیں کہ میں کہیں کینڈیڈیٹ بن گیا ہوں لیکن میں نادیندہ تو نہیں ہوں، میں چوری کے مقدمے میں مجھے سزا تو نہیں ہوئی، میں ڈیول نیشنلٹی والا تو نہیں ہوں. یہ چیزوں کا بندوبست الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کرے تاکہ سیکورٹی کے وقت پکڑا جا سکے اس ڈسکوالیفائی پرسن کو کہ کہیں وہ دھوکہ دے کر اندر داخل نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ صداقت اور امانت جہاں تک جرم ہے وہاں تک جرم ہے. طارق محمود صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جرم گناہ کو جوڑ کے ایک قانون بنا دینا تاکہ ایک آپ کے پاس ڈنڈا ہو سیاستدان کے اوپر، اور صرف سیاستدان کے اوپر، یہ پھر کب تک چلے گا؟ آپ دیکھیں اسلام آباد سے. بیک ود یو آفٹر بریک. نکات میں سے پہلا نقطہ بھی چل رہا ہے، اس پر بولیے اپنا قائم رکھیں، ہلنا نہیں ہے یہاں. ابھی پہلا پوائنٹ چل رہا ہے، نماز کے بعد سے شروع کریں. ویلکم بیک. ہم نے آپ کو پھر دکھایا قائد صاحب ہیونگ سم فن طاہر القادری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صداقت کی، امانت کی، ان معیار کی. سر جیسے لوگ ویسے آپ کے حکمران جیسی قوم، یہ سارے معیار رکھنے کا مطلب پھر یہ نہیں کہ آپ کہیں اور سے امپورٹ کریں یا جو آپ جس چیز پہ جج کر رہے ہیں اس کو ذرا نیچے لائیں، یا ایسے قانون پھر نہیں بنائیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں بھی قانون میں اگر وہ آئینی پروویژن میں دیکھیں اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے ڈیکلیریشن ٹو دی کانٹریری. تو ڈیکلیریشن کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا. ایک بات شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ اگر چوری میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہے حلقہ، تو ایک حلقے میں اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور مجھے واقعی چوری کے مقدمے میں سزا ہوئی تو اس سسٹم میں پھر درانی صاحب اگر میرے رائیول ہیں تو یا دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ میں سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جا کے اگر ایک چیز ریکارڈ پر لے آئے تو اس کو کنفرنٹ کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پھر ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے چیزوں کے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے، دیکھیں اگر اس کی اسپرٹ ہے، دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی سے ہم کو پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو، اور یہ قادری صاحب نے بھی اس بات کو کنسیڈ کی ہے کہ ہم کوئی فرشتوں کی بات نہیں کر رہے. اور تیسری بات ہے، اگر یہ یہی معیار ہے تو قادری صاحب جن کے ساتھ مذاکرات 10 آدمیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو تو وہ چور ڈاکو لٹیرے کہتے رہے ہیں. یہ تو سابق ہو گئے، یہ تو نہیں سابق کے علاوہ نہیں، سابق علیحدہ بات ہے، لیکن چور ڈاکو لٹیرے تو یہ تھے نا. تو آج انہیں چور ڈاکو لٹیروں سے بات ہو رہی ہے نا. تو میرا یہ کہنا نظریہ ضرورت کے تحت وہ زمین مطلب نہیں، وٹ آئی مین ٹو سے کہ دیکھیں یہ اچھا. پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں. اس وقت آپ کا جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی ڈی کارڈ آپ لیجئے نا. اس وقت ہمارا نادرا نے جو سسٹم تھوڑا بنا رہے ہیں نا، ایک تو ووٹر لسٹ میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر آئے گا، شاید تصویر بھی آئے گی، بہت سی چیزوں کا مسئلہ حل ہو. ایک بات یہ کہ اب صبح شناختی کارڈ نمبر اگر نادرا کے دفتر میں لے جائیں اور ان کا سسٹم میں ڈال دینا، وہاں پر یہ پتہ چل جائے گا آپ کے کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہے، آپ نے کہاں سے لون لیا ہوا ہے، آپ کی جائیدادیں کہاں ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، مزید بہتر ہوں گی، یہ آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، اور پھر یہ اسکروٹنی کرنی ہے جوڈیشل آفیسر نے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی، کیونکہ جو چیف صاحب نے کو ریکویسٹ کی تھی تو وہ بھی آ گئے. تو وہ جوڈیشری کو تو کہتے ہیں بہت اچھی ہے، قاضی صاحب فرماتے ہیں نا. تو جو جوڈیشری بہت اچھی ہے اور میں ماننے کے لیے تیار ہوں سارے فرشتے، تو وہاں پر جا کے اسکروٹنی ہوگی. اور پھر درانی صاحب مجھ پر اعتراض کریں کہ مجھے چوری کے مقدمے کب ہوئے، تو یہ چیزیں بہتر. اور اگر صداقت اور امانت کا لوپ ہول ہے تو وہ جوڈیشری کی غلطی ہے اگر ہے. نہیں دیکھیں نا، لایا پھر کون تھا؟ وہ ضیاء الحق جو لایا تھا، بہت صادق اور امین. دیکھیں نا وہ پہلے وہ صادق اور امین تھا. کسی پارلیمنٹ نے تو اجلاس نہیں کیا، لیکن پارلیمنٹ پر یہ الزام ضرور ہے کہ پارلیمنٹ جب 18ویں ترمیم کرنے لگی تو بہت سی چیزیں A1 الف سے لے کر انہوں نے ساری چیزیں ریویو کی، اس کو کچھ نہیں، اس کو کر بھی نہیں سکتے، ڈرتے تھے. درانی صاحب یہ اگر آپ لوگوں کی پرفارمنس تھوڑی بہتر ہوتی تو معذرت کے ساتھ ایسے پھر ڈرامے جو ہیں وہ سڑکوں میں نہیں ہو رہے ہوتے.
कभी थिएटर भी लगवाना पड़ता है आपको कभी थिएटर को भी देखना पड़ता है सुबह से शाम तक मर्डर केसेस देखते रहे आपको भी तकलीफ हो रही होगी अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपको मिल गया 3-4 दिन से तो क्या फर्क पड़ गया 5 मिनट एंटरटेनमेंट अब आपको पहले पता था कि बंदा किस कैलिबर का है किस स्टाइल का है किस तरह बोलता है किस तरह शोला बयान है अब वो शोले को पता चला ना शोला बयानी का वही हुआ ना कि 5 मिनट के बाद सब एक्स हो गए अब उनके साथ एक्सिस के साथ तो सारा बैठ करके वो डील कर रहा है अब आप खुद सोचे ना जैसे साहब ने खूब फरमाया ये थिएटर आपने लगवाया टीचर नहीं देखने के लिए था कि नहीं देखिए बात सुनिए सदर साहब कराची देखिए बात सुनिए एक चीज आप मुझे समझा दें कि कनाडा में बैठ करके ये शख्स बच्चों को लेकर के क्या ह्यूमन राइट्स के हवाले से खवातीन और बच्चों को इस तरह ले जा करके उनके कवानीन के मुताबिक रख सकता है और मुतालबा ये कर सकता है नहीं कर सकता तो यहाँ पे भी नहीं करने देना चाहिए इन मुल्क मास्त मुल्क खुदा मास्त इधर ये खुदा का मुल्क है इसमें खुदा के बंदों को इजाज़त है वो जिस तरह जाएं जहाँ से सोचे जहाँ के कहने पे आ जाएं जो कुछ करें आपको इसके अंदाज़ा नहीं है कि इसके नुकसानात आपके मुल्क को कितना हुआ है इससे आपको बदनामी और उसको कुछ समझ नहीं आया करने दिया वज़ीर आज़म साहब अभी तक जस्टिस साहब ने कुछ कहा क्या और इसने आधे घंटे 5 मिनट के अंदर जो मुबारक हो मुझे को उसने खुशखबरी में मुझे तो ऐसे लगा कि कोई खुदा का खासा मरीज न बन जाए किसी चीज़ का इस जज्बात में आया था मैं कबूल करो इस बात को कि अपने हवास में बंदा अगर रहता है ना फिर पॉइंट्स हैं हम सारे लोग पॉलिटिकल लोग हैं हम सब बातें करते रहते हैं सिर्फ उसको बातें नहीं करना आता है ये सारे का सारा फन इन हर एक का ऐसे ही है चलो हम अपने अंदाज में कहते हैं कि जब रिदम ना हो जब एक मौसीकार जब आ जाते ना गुलूकार सारे आकर के बैठ जाते तो आपने इंडिया का वो देखा तो वो सीनियर्स आके बैठ जाते फिर सुनते रहते हैं कि कहाँ उसके रिदम में खराबी है उसको कहते हैं अपनी इस्लाह सुर तो इसके सुरताल में जो खराबी है अल्फाज के उसको हमने कहा है कि भाई ऐसा नहीं होता है स्टेट के साथ आपका वास्ता है आपने 18 करोड़ अवाम को पेश करना है आइन साजी करना है अगर आइन का इतना आपने ला पढ़ा दिया है लोगों को तो मैं तो बहुत कल से परेशान हूँ कि ला उसने पढ़ाया किस अंदाज में तो जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो वो उसके शागिर्द सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उसी शागिर्दों ने इसको इस तरह बता दिया होगा कि पहले हम ये सजा आज हम दे रहे हैं तो आप इसको अनाउंस करेंगे इंतजार करना 2 घंटे के बाद वो राबिते में था इस वजह से बड़े बोर हो रहे हैं हम लोग शाह साहब देखें कि दुरानी साहब ने मुझे ये 2-3 बातों की तो खुद ही नहीं ये थिएटर में इनके सारी काबीना के लोग शामिल हैं सारी टूसे मैं समझता हूँ ना आपको राइट है ना मुझे ये कि आप इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल डिमांड को थिएटर आपने बना दिया मतलब और उसी थिएटर पे 10 मिनिस्टर अभी सजदा कर रहे हैं मतलब नो मैं ये ऐसी बात जो है बिल्कुल काबिल एतराज़ है अपना तारा साहब ने ये बताया कि वो 62-63 के हवाले से बात कर रहे थे कि ये वो उस वक्त होता है ये चांस होता है कि मुझे होगा मैं कैंडिडेट हूँ ये कैंडिडेट हूँ अब जो उनका एतराज है जो मतलब है या और लोगों का भी बहुत सारे को एतराज है अब ये भी कैंडिडेट है मैं भी कैंडिडेट हूँ मुझे चोरी में सजा हुई है अब ये इनका आके मुझ पे एतराज कर दे अगर सजा हुई है तो सुन ले ना बात मतलब इनको डाके में हुई है मैं इनको कहता हूँ कि मैं आपके डाके वाली बात पर एतराज नहीं करता आप मुझे मेरी चोरी वाली पे एतराज मत करें वो यही कह रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो हर कैंडिडेट के बारे में उसकी जो खूबी या खामी है वो कबल वक्त कलेक्ट करे और वो उसके पास होनी चाहिए ताकि या मैं डिफाल्टर हूं मैं खा गया हूं खजाने के 10 करोड़ ये मैंने माफ करा दिए या मैंने दिए नहीं है और वहां पर रिटर्निंग अफसर को पता नहीं है या मेरे मदे मुकाबल को नहीं पता है जैसे हमको या अपना मेरे आयतुल्लाह दुरानी साहब को तो नाज़रीन आपको बताते चले ब्रेकिंग न्यूज हुकूमती मुज़ाकराती टीम और ताहिरुल कादरी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए बताते चले आपको कि कंटेनर मुज़ाकरात कामयाबी से हमकनार हो गए मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी गई 4 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकराती मुआहदा तहरीर हुआ और अब से थोड़ी देर बाद उसकी अनाउंसमेंट भी हुई चली जा रही है हुकूमत की कमेटी तहरीक मिन्हाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हर तरफ मुबारक सलामत का शोर है जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ मजाक उड़ाते थे आज वो सब मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी गई और हुकूमत की कमेटी तहरीक मिन्हाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान मुज़ाकरात कुछ लीडर खुर्शीद शाह साहब और कायरा साहब और शाहिद हुसैन साहब ये तीनों जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस साइन करवाने के लिए और ये वापस आएंगे कि सारे लीडर के सिग्नेचर होंगे और सिग्नेचर करके फिर आपके साथ
कांग्रेस के सामने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च डिक्लेरेशन पढ़ के सुनाया जाएगा। वेट करेंगे, साइन करवाने जा रहे हैं, अभी आ जाए। कादरी साहब ने ऐलान किया है कि ये जो मुज़ाकरात थे उसको प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेके जा रहे हैं। कायरा साहब, ताहिरुल कादरी साहब के साथ मुज़ाकरात पूरे हो गए हैं। सॉरी आप लोगों को मैं फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वी जस्ट नीड टू रैप दिस अप बिकॉज़ आपसे रिएक्शन लेनी है इसकी। उस वक्त के अंदर ये लोग मान गए हैं, बात कर गए हैं और अब ये जो मुसवदा है वो तैयार हो गया है। आप समझते हैं इसको इतनी देर लगनी चाहिए थी जज साहब? नहीं, बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। मैंने तो कहा कि तो 5 मिनट का काम था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई टाइम लग गया है तो देखो ड्राफ्टिंग में बाद प्रॉब्लम होता है कि इसको कॉमा डालना है, फुल स्टॉप डालना है, इसको डाल दो, तो उसमें कोई एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन बुनियादी चीजें तो मेरा ख्याल तयशुदा हैं और वही तय होनी थी और उससे ज्यादा होनी भी नहीं थी। दरअसल पहले से पता थी? बहुत नुकसानात से परवरदिगार ने बचा लिया आपको और ताहिरुल कादरी को और पूरी टीम को, जो इस वक्त इत्तेहादियों को टीम बैठा हुआ है, इन सबको फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ बशमूल रहमान मलिक के कि आज इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ और आपको मुबारक हो। सही, ये इस एपिसोड का इख्तिताम हो गया, ये आपको पहले से पता था और आप रहमान मलिक साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। सही। जफर अली शाह साहब, अगर आपका माइक ऑलरेडी लगा हुआ है, माइक नहीं लगा हुआ, प्राइम मिनिस्टर को दे दूंगा कि टीम उसने भेज दिया है और अच्छे टीम को भेजा। और देखो ये प्राइम मिनिस्टर की कामयाबी है, प्रेसिडेंट की कामयाबी है और नवाज शरीफ और पूरे जितने लोग हैं सबकी कामयाबी, अकेले में किसी एक की कामयाबी आप इसको डिक्लेयर मैं नहीं कर रहा, बल्कि टोटल जमहूरियत की कामयाबी है कि आज जमहूरी अंदाज में जमहूरियत की बात को सुना गया और देखा गया और समझा गया। सही, ये जमहूरियत के अंदाज में जो सुना गया, देखा गया और समझा गया, उसमें वजीर आजम दस्तखत करने जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि बिल्कुल सही, दुरुस्त है, बिल्कुल सही। एक जमहूरी अमल है ना, एक जमहूरी अमल है ना, इस जमहूरी अमल के जो जमहूरी अमल है ना, उन्होंने मुतालबा तो गवर्नमेंट से किया था ना, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास इख्तियार था वो कर। लेकिन लीगल राइट्स में हर पाकिस्तानी, चलिए छोड़ दीजिए ताहिरुल कादरी साहब को, लेकिन 50,000 40,000 बंदे पाकिस्तानी तो आ गए थे ना, उनका तो डिमांड था ना, वो तो इसके साथ मुत्तफिक थे। ठीक है, तो कादरी साहब के थिएटर के अंदर आप लोगों को जाना जरूरी इन लोगों की वजह से था, आप गए, मुज़ाकरात किए। कंटेनर में हमें हर जगह जाना पड़ता है। तारिक महमूद साहब, कंटेनर में हर जगह जाती है हुकूमत, जमहूरी हुकूमत है, हर एक की सुननी पड़ती है। नहीं सर, देखें ना, नहीं ऐसे नहीं, देखें जो ये सियासतदानों का इनको लोगों की नफ्स पर हाथ रखना होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कानून या वक्त उनसे क्या डिमांड करता है या लोग क्या चाहते हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि वक्त पर उनकी आवाज़ ना सुने और फिर आदमी 50,000 या लाख आदमी का मजमा लेकर आए और फिर आप उनकी आवाज़ सुने, तो फिर ये एक रिवायत चल पड़ेगी जो कि नहीं चलनी चाहिए। एक चीज़ का बता दूँ, इसी से मैं फ़ायदा उठा करके कि अब बलूचिस्तान के मामलात को भी इसी तरह मुज़ाकरात के साथ बैठना पड़ेगा। वहाँ पे किसका थिएटर है? सब्र कीजिए, एक पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ सर। पख्तूनख्वा के मामलात को भी इसी तरह का एक निज़ाम के साथ, सिंध के मामलात को भी निज़ाम के थे, वरना लोग कहेंगे कि अगर जंग से बंदा रवाना हो जाए तो उसके साथ मुज़ाकरात होंगे और अगर बलूचिस्तान से हो जाए तो नहीं होंगे, लिहाजा हमें सब कुछ को देखना। ठीक है, जफर अली शाह साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, तारिक महमूद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। शायद ये जो आखिरी लम्हात हैं ताहिरुल कादरी साहब के स्पीच के, इस धरने के, इस लॉन्ग मार्च के, वो शायद हम मुलाहिजा कर रहे हैं। हमारी न्यूज़ कवरेज के अंदर आप ये देखते रहेंगे, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।